ابھی لاہور پر حملے کو 24 گھنٹے بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ دشمن نے 500 ٹینکوں اور 50,000 فوج سے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا۔ جویندا کے میدان میں انسان نے فولادی ٹینکوں کے مقابلے میں جو تاریخ لکھی وہ ہمیشہ سچے جذبوں کی فتح کا ثبوت بن کر چمکتی رہے گی۔ جب مقصد صرف حق کے پرچم کی سربلندی ہو تو اپنے رب سے جان کے بدلے جنت خرید لینا کوئی مہنگا سودا تو نہیں۔ سیالکوٹ کے محاذ پر بھی قوت ایمانی عسکری قوت پر غالب رہی اور یہاں بھی دشمن کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ جویندا کے میدان میں جذبوں نے فولاد کو پگھلا دیا۔ حق ایک بار پھر جیت گیا۔ دشمن جب مادر وطن کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھائے تو دھرتی کے بیٹوں کی غیرت پر بند باندھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 6 ستمبر کے سورج کی سرخی ابھی قائم تھی کہ سلیمان کی سیکٹر کے کمانڈر نے دشمن کی پیش قدمی کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ کر دشمن پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے سلیمان کی ہیڈ ورکس کو دشمن سے محفوظ رکھنا تھا تاکہ ملک کی نہریں رواں رہیں، کھیت سیراب رہیں اور دیس سرسبز رہیں۔ اللہ کے فضل سے نہ صرف ہیڈ ورکس دشمن کی پہنچ سے محفوظ رہا بلکہ جب جنگ ختم ہوئی تو دشمن کے علاقے میں 40 مربع میل تک کا رقبہ پاک فوج کے زیر نگیں تھا۔ بھارتی فضاؤں میں 18 سال بعد ایک بار پھر مسجدوں سے تکبیر کی آواز گونجی۔ 8 ستمبر 1965 کو دشمن نے ایک اور محاذ کھول دیا، جنوب میں تھر پارکر کا محاذ۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستان کی افواج کو کشمیر سے سندھ تک تقریباً 1500 میل لمبی سرحد پر پھیلا کر کمزور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو صرف افواج پاکستان ہی نہیں، پوری قوم دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر تھی۔ گجروں کی چوکی پر بھارت کے قبضے کے بعد پاک افواج نے جوابی کارروائی کا پلان تیار کیا اور فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے 1000 رضاکاروں کی خدمات کی درخواست کی گئی۔ جواباً 50,000 حر سر پر کفن باندھے دیش کی حفاظت کے لیے حاضر تھے۔ تھر پار کر کے تپتے صحراؤں میں دلیری کے وہ باب رقم ہوئے جو آزادی کے متوالوں کے دلوں کو ہمیشہ گرماتے رہیں گے۔ حیدرآباد پر قبضے کی سوچ لے کر آگے بڑھنے والوں کو اپنے بڑے علاقے سے ہاتھ دھونا پڑے۔